آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جیلانی اور زرار گھوڑو۔ آج اسلام آباد میں سرکردہ صحافی ارشد شریف کو ان کے چاہنے والوں کے اژدہام نے الوداع کہا۔ فیصل مسجد میں ان کی نماز جنازہ ہوئی اور تدفین میں بھی ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ جذباتی نعرہ بازی بھی دیکھنے میں آئی۔ اس ہجوم میں سیاستدان بھی تھے، صحافی بھی تھے، سول سوسائٹی بھی تھی، غرض ہر شعبہ زندگی کے افراد نظر آ رہے تھے۔ سیاسی کارکنوں میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ بلا شبہ یہ ایک پر اثر منظر تھا۔ بالکل۔ کل رات سے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب سے یہ خبر آئی کہ کینیا میں ارشد شریف جاں بحق ہو گئے ایک قاتل کی گولی سے، تب سے لے کے آج تک پاکستان میں چھوٹے درجے کے، درمیانی درجے کے زلزلے مسلسل آپ محسوس کر رہے ہوں گے ٹی وی اسکرینز پہ۔ لیکن آج کا جو دن ہے اس لحاظ سے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وہ جو ارضیات یعنی جیولوجی کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی شفٹنگ، وہ آج دیکھنے میں آئی، انہونیاں دیکھنے میں آئیں، جو کبھی نہیں ہوا وہ ہو گیا، وہ دیکھنے میں آیا، اور اس کے جھٹکے اب اور آنے والے کل اور کئی دنوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ اور جیسے جیسے خان صاحب اسلام آباد کی طرف گامزن ہوں گے، یہ آج کا دن اور آنے والی شدت دیکھتے ہیں کہ کیا رنگ لاتی ہے۔ بہرحال ہم صحافیوں کے لیے تو بہت ہی مصروف ہفتہ آج سے شروع ہو چکا ہے۔ جی بالکل۔ ٹیکٹونک شفٹ سے مراد ہے ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس، ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ۔ اچھا، اب ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں، پورے دن یہی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی ہے اور سوالوں کا جواب ہے۔ ان کے کیس میں یہ اور بھی سگنیفیکنٹ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے کچھ ڈی جی آئی ایس آئیز دیکھے ہیں جو تھوڑی سی پبلسٹی چاہتے تھے، یا کم از کم ان کی تصاویر آگے پیچھے آتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ خان صاحب کے دور میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ کیا میٹنگ تھی، اور اس میں لوگوں نے، اگر وہ پکچر لگا دیں اسکرین پر جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں لوگوں نے تھوڑا سا حیران ہوئے تھے کہ ایک پوری ٹیبل ہے اور اس کے گرد بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک جگہ ایک خالی ہے، اور بلکہ خالی بھی نہیں ہے بلکہ لگ رہا ہے کہ فوٹو شاپ ہوئے ہیں۔ یہ تھے ڈی جی آئی ایس آئی جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے۔ تو مطلب کہ یہ وہ شخص ہے جو تصویروں میں سے بھی اپنے آپ کو انویزیبل کر دیتے ہیں، اور جبکہ ان کے پریڈیسیسر چائے پینے کے بہت شوقین تھے۔ ہی واز ویری ڈفرنٹ اپ انٹل ٹوڈے۔ کیا ایسا ہوا ہے؟ ایسے ہی پوچھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا ہوا ہے کہ وہ کیوں آئے ہیں، لیکن پہلے میرا خیال ہے کہ ڈی جی آئی کی زبانی ہی سن لیتے ہیں کہ وہ بالآخر پہلی دفعہ میڈیا کے سامنے کیوں آئے ہیں اس طرح۔ اگر تھوڑا سا ترجمہ کریں کہ اب تک خان صاحب جب بھی بات کرتے ہیں مسٹر ایکس کی، مسٹر وائی، اسلام آباد میں بیٹھا ایک شخص ڈرٹی ہیری، تو میرا خیال ہے کہ آدھے صحافی ہیں مریانہ بابر، انہوں نے کہا کیوٹ بوائے جب یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، بہت یہ بھی ایک چلا بیکاز ہینڈسم ہونا ایک پلس ہے۔ سر ابھی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک اور پریس کانفرنس ہو تو بتا دیں، میں بڑے ان کے پرستار ہیں۔ ہاں چلے، اینی وے اپنی پرستاری اپنی حد تک رکھیں۔ اوکے، موونگ آن۔ تو مطلب کہ آپ نام نہ لیے بغیر، نام تو لے رہے تھے نا یار، تو انہوں نے بھی کہا کہ یار بالآخر میرا خیال ہے کہ مجھے سامنے آنا ہی، غالباً میں ہی ہوں جس کا آپ نام لے رہے ہیں، تو چلے میں ہی پھر جواب دے دیتا ہوں۔ اور دوسری بات ہے کہ جو یہ غصے کی لہر ہم دیکھ رہے ہیں ارشد شریف کے قتل کے بعد، یہ انتہائی سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جن کا ذکر کر رہے ہیں اینڈ سو آن، all the guns are trained towards the establishment۔ بہت لوگوں نے تو پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا، لوگوں نے 5 سیکنڈ کے اندر فیصلہ کر لیا تھا، وہ ایک الگ بات ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ تو یہ تو ایک کریڈٹ کا لفظ شاید نہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن یہ ایک بہت بڑی بات ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ بات ہی ہے کہ خان صاحب نے فورس کر دیا ڈی جی آئی کو ٹو کم ہیو اے پریس کانفرنس۔ اچھا، ابھی خان صاحب کی ایک ٹاک ہو رہی تھی سوشل میڈیا والنٹیئرز کے ساتھ، تو
باتیں تقریباً روایتی تھیں, عمل بالمعروف, روحانیت پہ بھی باتیں ہوئی, سیاست آج کے بارے میں کیا؟ آج کے بارے میں جو پریس کانفرنس کے بارے میں ایک سوال تھا تو انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ جی بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے, کیونکہ اس میں زیادہ تر سیاسی گفتگو ہوئی ہے اور بہت باتیں ہوئی انہوں نے ایڈریس نہیں کی, اور یہ عموماً حکومت کی طرف سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں, ڈی جی آئی کی طرف سے نہیں. وہ یہاں آئے اور پھر وہ کہیں اور نکل گئے. اب یہ مجھے یاد ہے وسعت کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر, یہ جب سائفر کا معاملہ چل رہا تھا, ابھی بھی چل رہا ہے, جب ڈی جی آئی ایس پی آر آئے تھے, یا میں خیال کوئی اس پہ اسٹیٹمنٹ دی تھی, تو میں نے آپ سے مشورہ ایک سوال کر رہے تھے کہ آپ کو کھل کے آنے کی کیا ضرورت تھی, اور آپ نے مجھے یاد ہے کہ جواب دیا تھا کہ جب ایک بندہ ایک مسلسل ایک الزام لگا رہے ہیں اس میں خان صاحب کے یہ ہے اور وہ ہے اور یہ غداری ہے اور یہ ایک سازش تھی, تو کس طرح جواب دیا جائے؟ تو کیا یہ بھی آپ اسی طرا دیکھ رہے ہیں کہ تھا ان کو ضروری تھا ان کا؟ نہیں, انہوں نے خود جسٹیفائی کیا اس بات کو کہ جب مطلب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور ایک فریق مسلسل جو ہے وہ اپنا موقف بیان کر رہا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز ایک اور بھی ایڈمٹ کرنے والی ہے کہ ان کا آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ جو سویلین حکومت ہے وہ اس کا نیریٹو اتنا کمزور تھا اور وہ اپنے اداروں کو شاید اس طرح ڈیفینڈ نہیں کر پائی, تبھی یہ ایک غیر معمولی قدم اٹھایا گیا ہے. ورنہ عام طور پہ ہوتا یہی ہے, اور یہ بات سبھی نے کہی جو کہ درست ہے, کہ سویلین حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے اداروں کو ڈیفینڈ کرے. اور خود فواد چودھری نے بھی آج جو پریس کانفرنس ہوئی مشترکہ, اس میں یہ کہا کہ اب مشکل یہ عام پڑی ہے کہ اگر رانا ثناء اللہ یا کوئی وزیر ہوتا اور وہ کوئی بھی بات کرتا تو ہم اس کا ترکی بدرکی جواب دیتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایک خفیہ ادارے کا سربراہ جو ہے وہ پریس کانفرنس میں آیا ہے, تو ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ کس طرح اس کو لیں اور کیا ٹریٹ کریں. تو یہ مشکل تو ہے. اگنور ہی کر رہے ہیں. جن باتوں کی انہوں نے وضاحت دی یا انہوں نے شیئر کی, وہ عمران خان صاحب اور فوج کی قیادت کے درمیان تھی. ہماری جو سیاسی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ کچھ بھی کہتی رہے, ہم اس کو ڈسمس کر دیں گے, جی یہ تو پولیٹیکل باتیں ہیں. لیکن جب ایک فریق مسلسل پبلکلی جلسوں میں بات کر رہا ہے اور دوسرا فریق لیٹس سے کہ احتیاط سے کام لے رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ نہ کریں, کسی کے تھرو بات سمجھا رہا ہے, آپ کو بتا رہا ہے, لیکن آپ باز نہیں آ رہے. سو دیر کمز اے پوائنٹ کہ آپ کتنے بھی آپ ریسٹرین میں چل رہے ہوں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا پڑے گا. سو آج جو ہم نے دیکھا وہ اس کی عکاسی تھی. میرے حساب سے جو ہمارے سول ملٹری تعلقات ہیں جس پہ ہم ویسے بات کرنے سے گریز کرتے ہیں, یہ ایک لحاظ سے ایک اچھا ہوا کہ ٹرانسپیرنسی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ انہوں نے خود آ کے بات کی, اور ساری سیاسی پریس کانفرنس, دونوں شخصیات جو ہیں غیر سیاسی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ آج انہوں نے بڑا ہی کھل کر سیاسی معاملات پہ اپنی پوری رائے دی اور سب باتیں کی. اچھا, جہاں پہ باتیں کی تو ایک بات یہ بھی تھی, اچھا اب جیسے آپ نے بات نہیں کی, جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو خان صاحب یا پی ٹی آئی کی قیادت اور فوج کے بیچ میں یا اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں ہوئی ہیں, جیسے کہ ایکسٹینشن والی بات, تو وہ بھی میرا خیال ہے سن لیتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ہی ہیں کہ اسد عمر صاحب نے اس کا اپنی پریس کانفرنس میں جواب کیا دیا. خان صاحب نے کہا تھا اس کا ضرور اس پہ کامنٹ کرنا, ہم موجود نہیں تھے, لیکن پہلی بات تو غیر معینہ تو آئین کے اندر کوئی ایسی گنجائش نہیں قانون کے اندر موجود. لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بات چیت ضرور ہوئی تھی, اور کس تناظر کے اندر یہ بات چیت ہوئی تھی. نظر آ رہا تھا کہ ملک انتشار کی طرف جانے والا ہے. ہمیں تو نظر آ رہا تھا کہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے, جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے جس بحران کا شکار پاکستان ہوا ہے. تو اس وقت اور پبلک سٹیٹمنٹس آئی ہوئی تھی پی ڈی ایم سے کہ جی ہم جو ہے وہ ایکسٹینشن دے دیں گے. تو یہ ضرور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر معاملہ ایکسٹینشن کا ہی ہے تو ایکسٹینشن تو ہم بھی دے سکتے ہیں آپ کو, ملک کو انتشار میں نہ جانے دیا جائے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ باتیں تو بند کمرے کے اندر بہت ساری ہوتی ہیں, یہ بہتر یہ ہے کہ بند کمروں کی بات چیت کو اگر آپ ایک ایک ٹکڑا باہر لانے کی شروع کریں گے تو پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں آگے لے کے آ جانی ہے, تو اس طرف نہ جایا جائے تو بہتر ہے. جی اچھا, اب کون سی آئینی اور غیر آئینی باتیں کی گئی ہیں اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. لیکن جہاں تک لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کی بات تھی کہ پہلے تو آپ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے, تو یہ تو سچ ہے باجوہ صاحب کے بارے میں. when عمران خان واز ان پاور, جب ایک پیج پر تھے, جب ایک پیج پر تھے, اور بہت اس کے مثالیں ہیں. ایک مثال اگر آپ چاہیں تو سنا بھی دیتے ہیں. سنا لیجیے. جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی, جس طرح اس نے ہمارے ساتھ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے ساتھ
ابھی کراچی میں مدد کی جب وہ بارشیں آ رہی تھیں، جو ہمارے ساتھ کرونا کے اندر پوری طرح مدد کی، جو ہمارے پاس جب ایک ملک پہ پیسہ نہیں تھا، 2 سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا، کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے. کبھی ایسے پہلے نہیں ہوا. ہر جگہ ساری میری فورن پالیسی کو آج پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. آج میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، جو اس نے زبان استعمال کی پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف اور ISI کے ڈی جی کے خلاف، میں آج اس کے اوپر خاص بات کرنا چاہتا ہوں. ہائے، فرشتوں سے بھی اچھا میں برا ہونے سے پہلے تھا، وہ مجھ سے انتہائی خوش خفا ہونے سے پہلے تھا. جی تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب سب 1 پیج پر تھے، بڑی تعریفیں بھی ہو رہی تھی. ایک کلپ تو ابھی چلائی ہے بریک سے پہلے، اس طرح کے بہت کلپس ہیں کہ ان سے زیادہ جمہوری چیف عوامی اسٹاف میں نے تو کبھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. ایک دم کیا ہوا، ظاہر ہے سب جانتے ہیں ہم کیا ہوا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس. ووٹ آف نو کانفیڈنس. اچھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس بظاہر آن پیپر ایک آئینی طریقہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اٹ از پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. اچھا، اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں بالکل، اور کچھ حد تک آپ درست بھی ہوں گے کہ جی مینیورنگ تو ہوئی تھی، رائٹ، بیک ڈور باتیں ہوئی تھی، اور اگرچہ آپ کو آپ کی مخالفت نہیں کی، آپ سے جو سپورٹ تھی وہ ہٹا دی گئی، ٹھیک ہے، اور چنانچہ جو اتحادی تھے اسپیشلی ایم کیو ایم وہ کٹ گئے، آپ کا تخت الٹ گیا، رائٹ. اب اس کو لے کر پی ٹی آئی والے، اور انفارچونیٹلی یہ 90% پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا یہی ڈائلیما ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ملٹری کو تھا. اوکے، دس واز کمپلیٹلی ریجیم چینج تھی. ٹھیک ہے، اگر ہم مان بھی لیتے ہیں تو 2014 میں کیا ہوا تھا جب ایک دھرنے کو بھرپور سپورٹ ملی تھی، جب بلینکٹ کوریج ملی تھی، وہ ایکسیڈنٹلی نہیں ہوا تھا. جی میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، 2017 میں جب تمام کانٹے ہٹا دیے جا رہے تھے رستے سے، جب تمام مخالفین کو بند کیا جا رہا تھا، یہ کیس وہ کیس، ہاں، لوگوں کو کالز آ رہی تھی پولیٹیشنز کو کہ آپ نے ان کے ساتھ جوائن کرنا، اور 2018 کے الیکشن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، وہاں تک بھی نہیں رکا. اس کے بعد بقول پرویز الہی، میں نہیں کہہ رہا، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، آپ کی نیپیز چینج کی گئی. اس وقت تک سب صحیح تھا. تو پرابلم ان کی یہ نہیں ہے، انفارچونیٹلی کاش اس پر کنسنسس ہوتا. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کنسنسس ہو، نہیں ہوگا. لیکن آپ کو مسئلہ انٹرفیئرنس سے نہیں ہے، آپ کو مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول سے نہیں ہے، آپ کو صرف اس چیز سے مسئلہ ہے کہ ہمارے حق میں کیوں نہیں انٹرفیئر کیا. ٹھیک ہے، تو پوائنٹ اس کی پرنسپل ہی غلط ہو گیا نا یار یہاں پر. اور اس وقت سب اچھا، اب اگر آپ کسی سے بھی بات کریں وہ کہیں گے نہیں جی ہمارے پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے پہ بڑا دباؤ ہے. میں مانتا ہوں دباؤ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب آپ کسی اور کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ، مطلب شاہزیب آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ بڑا برا ہوا ہے، جو آپ کے دور میں یا کسی اس سے پہلے وسعت کے ساتھ ہو رہا تھا، تو آپ کہیں گے کہ نہیں وسعت تو ڈیزرو کرتا ہے کیونکہ یہ تو چور ہے، ڈکیت ہے، کرپٹ ہے. اور ان کا پوائنٹ آف ویو ابھی بھی ایسا ہی ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی وہ جیسے بات کی گئی وہ اکانومی والی، ہاں وہ ISI نے یہ بات، ہاں انہوں نے آج ایک یہ بات بہت انٹرسٹنگ کی کہ جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی اور یہ ملنے گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ جی کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. یہ تو obsession والی بات. یہ دیکھو یار، لیکن یہ میں بات مان سکتا ہوں، اور میں کوئی اس لیے نہیں کہ مطلب میں دل سے ماننا چاہ رہا ہوں. I wish it wasn't the case. آج شاہ محمود قریشی نے جو مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی تھی، کسی صحافی نے پوچھا تھا کہ یہ DG ISI نے یہ کہا ہے کہ جب میں گیا تو خان صاحب نے پوچھا کہ جی آپ کے خیال میں سب سے بڑا قومی مسئلہ کیا ہے، تو میں نے کہا اکانومی ہے. تو پھر انہوں نے کہا نہیں، میرے خیال میں اپوزیشن ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دیکھیں اپوزیشن کی تعریف یہ ہے، فلانا ہے. بھائی کا مطلب یہ نہیں تھا. ہاں،
نہیں دیکھیں یہ بات میں مانتا ہوں کیونکہ یہ تو آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ جی میں طالبان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, باقیوں کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, دہشت گردوں کے ساتھ ان کے ساتھ میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا جب تک آپ تیار نہیں ہوں گے نا, میں کلیئرلی آپ کو بات بتا رہا ہوں, 1000 دفعہ بولیے, جب تک آپ تیار نہیں ہوں گے, جب تک آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ سر سب کے ساتھ ایک ہی گیم ہوتی ہے ہسٹوریکلی پاکستان میں, اور بالکل جیسے لاس ویگس کا ایک اصول ہے اور برجوئے کا اڈا ہے نا, پاکستان کا بھی ایک اصول رہا ہے تاریخی, دا ہاؤس آلویز ونس. تو جب تک یہ ایک منیمم کنسنسس آپ کا نہیں بن سکتا تو سر یہی گیم آپ کے ساتھ کھیلی جائے گی. کبھی یو ول بی دا کنگ, کبھی یو ول بی دا پون, لیکن اینڈ آف دا گیم نا سب ایک ہی ڈبے میں جاتے ہیں, پھر وہ دوبارہ چیزیں ریسائیکل ہوتی ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اب آتے ہیں اگین جو مین جو ایک سوال پوچھا بھی گیا تھا, اور وہ تھا کہ جی کیا آپ واقعی ہی اب سیاست سے لا تعلقی آپ نے کر دی ہے؟ ایک محاورہ تو خیر آپ سب نے ہی سنا ہوگا, دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے اور سانپ کا کاٹا رسی سے بھی ڈرتا ہے. اور یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ پاکستان کی جتنی عمر ہے, آدھا عرصہ فوج نے ڈائریکٹ حکومت کی, اور کہتے یہ ہیں کہ آدھا عرصہ بیہائنڈ دا کرٹن رہ کے انہوں نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی. اسی لیے جب اس حلقے کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور آئندہ ہم غیر جانبدار رہیں گے, تو اکثر چہروں پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل جاتی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ جو آج کی 21ویں صدی کی پاکستانی فوج ہے اس کو بخوبی معلوم ہے کہ لوگ اس بات کو کس طرح لیتے ہیں. لیکن پچھلے جو 1.25 سال کے خصوصاً جو واقعات ہیں اس میں کہیں کہیں شبہ ہوتا ہے کہ شاید جو یہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی حد تک خاصی حد تک نہ صحیح جزوی طور پہ درست ہے. آج پریس کانفرنس میں جنرل ندیم انجم سے یہی پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نیوٹرل ہم ہو گئے ہیں اور عمران خان اسے نیکسٹ لیول پہ لے گئے ہیں, ایک مذاق کی صورت بنا دی ہے, تو آپ جو نیوٹرل ہوئے ہیں آپ انفرادی سطح پہ یہ فیصلہ ہوا ہے یا ادارتی سطح پہ ہوا ہے, اور کتنے عرصے کے لیے ہوا ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا. مجھے آپ لوگوں کا پتہ نہیں, لیکن آج جب میں یہ دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو, ظاہر ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے انہیں دیکھا اور سنا تو مجھے تو بہت امپریسو لگا ان کا انداز بیان بھی, اور جن ایشوز پہ انہوں نے بات کی وہ بار بار کہتے رہے کہ آئین اور قانون کے تحت جو ہمیں کرنا چاہیے ہم کریں گے, ہم غلط کام سے ہم انکار کریں گے. اچھا یہ باتیں جب بھی ہم سنتے ہیں اور جب وہ سرونگ آفیسر سے آتی ہیں تو بہت دل کو خوشی ہوتی ہے, کیونکہ یہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں, گارڈن ہو جاتا ہے. اور یہ باتیں دراصل ہم پہلے بھی سن چکے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جب باجوہ صاحب کا ہوا تھا فیصلہ تو ان کی شروع میں ریپوٹیشن یہ تھی کہ جی پاکستان کی بقا جو ہے وہ جمہوریت میں ہے اور انسٹیٹیوشنز میں ہے, اور یہی سب باتیں ہم نے ان سے سنی. وہ تو ہر سپہ سالار اور اس وقت ہم بہت خوش ہوئے. پھر آگے جا کے ہم نے دیکھا کہ پورا ایک ہائیبرڈ پروجیکٹ جو ہے وہ آ گیا. یہ بھی ایک اچھی بات ہے جو کہ آج انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ باجوہ صاحب چاہتے تو آخری 6 مہینے بہت ہی آرام سے گزار سکتے تھے, لیکن ان کو شاید کسی لیول پہ یہ احساس ہوا کہ نہیں جو بہت میس ہو گیا ہے اس کو میں ٹھیک کر کے جاؤں, اور انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ لیگیسی کا تھا. اب یہ بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. ہمارے جو سارے ماضی میں بھی ڈکٹیٹرز آئے ہیں انہوں نے جیسے بھی رول کیا, آخری دنوں میں ان کو یہ بڑا ہوتا تھا کہ جی ہم بہت اچھی لیگیسی چھوڑ کر جائیں, چاہے وہ مشرف صاحب ہوں یا دوسرے ہوں. اور یہ لیگیسی کے ساتھ جو احساس ہے وہ لگتا ہے ہمیں کہ وہ آخری دنوں میں ہی زیادہ آتا ہے. جب شروع میں آپ آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں چھا جاؤں اور سیٹ کر دوں گا سب کو, اور اپنے ویژن میں ہر چیز کو میں ڈال لوں. مجھے ایک جو دوسری بات ذہن میں آ رہی تھی جب میں ISI چیف کو سن رہا تھا کہ انہوں نے واقعی بہت ہی احساس سے اور دل سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب یہ جھوٹ اور من گھڑت الزامات, اور میں اپنے لیے نہیں آیا, میری ایجنسی اور ہمارے سارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ وہ ہیں. تو مجھے یہ خیال آیا کہ دیکھیں روایتی طور پر پاکستان میں سیاستدانوں کو غدار کہا جاتا رہا ہے جی, اور کس کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے. فاطمہ جناح سے لے کر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو سیکیورٹی رسک قرار دیا جاتا رہا. تو یہ مجھے لگا کہ پہلی دفعہ شاید ہمارے جو سینئر قیادت ہے, ہمارے ادارے ہیں, ان کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ کیسا لگتا ہے جب کوئی آپ کو غدار بولے. اچھا نہیں لگتا نا. تو آج جو درد مجھے لگا کہ وہاں محسوس ہوا ہے وہ ہمارے جو پولیٹیکل قیادت ہے, کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں لیکن ہم غدار نہیں ہیں. اور یہ سیاسی قیادت بھی تو یہی کرتی ہے, چاہے دیکھیں چاہے وہ نواز شریف ہوں یا پیپلز پارٹی کی قیادت ہو یا ایون عمران خان ہو, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پہ کرٹیسائز کریں,
ہمیں یہ حق چاہیے، لیکن کون غدار ہے نہیں ہے، آپ ہیں میں ہوں، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. یہ ریئلائزیشن جو آج آئی ہے، یہ تو آپ نے بڑے ایک پازیٹیو پوائنٹ ریز کیا ہے بائی دا وے. اور اگر یہ ریئلائزیشن رہ جائے اور یہ جو پروجیکٹ غدار ہے، ہاں کہ بیٹا اس کو غدار کر دو، اس کو غدار کر دو، اس کو گستاخ کر دو، کیونکہ پروجیکٹ گستاخ تک بھی پہنچ گیا تھا نا، صرف غدار تک محدود نہیں رہا تھا. دیکھیے آرمی چیف کو کوئی غدار بولے غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ کے کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو کوئی بولے وہ بھی غلط، یا صحافیوں کو کوئی بولے کہ آپ غدار ہیں. تو میرا خیال ہے وی نیڈ ٹو ڈرا لائن انڈر دس، نیڈ ٹو ڈرا لائن. اور اس پوائنٹ اچھا بات ہے آپ نے یہ ریز کی ہے. یار دیکھیں اب آج کل جو مطلب بہت صحافی حضرات ہیں جو شاید خان صاحب کی محبت میں اب بالکل اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہونے دو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، سب ہوتے ہیں کبھی نہ کبھی. لیکن سالوں تک یہی کہاں کھڑے تھے اور کس کی گود میں تھے یہ بھی ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ کس طرح پوری ٹرانسمیشن چلائی گئی تھی، جھوٹ بولا گیا تھا، کردار کی گئی تھی، بلکہ لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا تھا آپ لوگوں نے، جو اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو فیڈ کیا گیا تھا، جی ہم تو بھولے دودھ پیتے ہوئے بچے تھے. آپ کوئی بھولے بچے نہیں تھے. اچھا آپ کو اچھی طرح سے پتا تھا آپ کیا کر رہے ہیں. ایک جملہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اسٹریٹجی ہم نے چینج کی ہے، اب ہم آئینی کردار پہ ہی اکتفا کریں گے، تو یہ اگلے 15-20 سال تک کے لیے ہے، اس لیے کہ جو آرمی کی لیڈرشپ آ رہی ہے وہ تب تک تو رہے گی. یار مسئلہ یہ ہے کہ جو تاریخ کا ہم لوگ ڈسے ہوئے ہیں، آپ اپنی ٹینیور کی حد تک یا موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ٹینیور کی حد تک تو ضمانت دے سکتے ہیں. یار ہم تو بالکل ہی اسی میں دائرے میں رہیں گے. آنے والوں کے لیے، اور وہ بھی 15-20 سال کے لیے، میرا نہیں خیال کہ اس ملک میں جب یہی نہیں پتا کہ اگلے 6 مہینے میں کیا ہونے والا، اتنی لمبی گارنٹی جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی. 6 مہینے مجھے تو یہ نہیں پتا کہ اگلے 15-20 منٹ میں کیا ہونے والا ہے. یہ ہے تو مجھے سن کے تو بہت اچھا لگا جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ عارضی فیصلہ نہیں ہے، یہ شخصیت کا نہیں ہے، یہ ادارے کا ہے. کاش ایسا ہی ہو، ہماری دعا ہے کہ کاش ایسے ہی ہو تاکہ ہم ایوالو کریں. ہمارے سیاستدان جو غلطیاں کرتے ہیں، ٹائٹینک کو مڑنے میں بھی تو ٹائم لگتا ہے نا، اور پھر بیچ میں خان صاحب کا آئس برگ بھی تو ہے. اور اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے. صبح 11 بجے لبرٹی چوک سے لانگ مارچ کا آغاز ہوگا. اور ابھی خان صاحب بات کر رہے تھے سوشل میڈیا والنٹیئرز کے ساتھ، بتا رہے ہیں کہ کچھ رستہ وہ پیدل جائیں گے، گاڑیاں بھی ساتھ ہوں گی، اور کہہ رہے ہیں کہ تمام جتنے ان کے احتجاج ہوئے ہیں اور تمام جتنے مارچز ہوئے ہیں اس سب کا تجربہ کے نچوڑ بنا کے اس دفعہ بہت ہی اچھی پلاننگ کی گئی ہے. اور ظاہر اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ سلولی جائیں گے، 1 ہفتہ لگے گا اسلام آباد پہنچنے. اور پلان بظاہر، کیونکہ بیچ میں چینج بھی ہو سکتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ ایلیمنٹ، کہ اتنا ایک سمندر آئے عوام کا کہ حکومت مجبور ہو جائے اور کیا کرے، انتخابات کا اعلان کر دے. ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا، مطلب یہ اکانومی پہ نہیں ہے، فلڈز پہ نہیں ہے، کسی اور چیز پہ نہیں ہے، مہنگائی مارچ نہیں ہے، ان کو الیکشن چاہیے، ان کو الیکشن چاہیے. اور ظاہر گورنمنٹ نے، اور آج جیسے ہم نے پریس کانفرنس بھی دیکھی، کلیئر ہو گیا ہے کہ ہاں آپ کو رائٹ ہے، آپ آ کے مظاہرہ کریں، پرامن رہیں گے، کورٹ کے ڈائریکشنز کے اندر چلیں گے تو ویل اینڈ گڈ. آپ توڑ پھوڑ کریں گے تو وہ آرٹیکل 245 ہے، رینجرز بھی وہاں پہ ہے، فوج بھی بلائی جا سکتی ہے، تو حالات اس نہج پہ نہ جائیں. تو خان صاحب، اور میرا خیال ہے کہ اس چیز کو قابو میں رکھنے کے لیے مسلسل بیک ڈور جو کانٹیکٹس ہیں وہ تو چلتے ہی رہیں گے ساتھ ساتھ ہی. یہ لیکن آج کا جو یہ ہو گیا ہے اس سے جو پوٹینشیل ہے کہ بات بنے، کافی اب خراب بھی ہوئی ہے نا، کیونکہ جب آپ دوسرے فریق نے آ کے اوپن کر دی باتیں اور ان خان صاحب کے جو بھی تضادات ہیں بہت کھل کے بتا دیے، تو وہ جو ریپروچمنٹ تھی وہ خان صاحب کی کل پرسوں کی باتوں سے بھی لگ رہا تھا کہ تقریباً وہ دروازہ بند ہو چکا ہے. نہیں، انہوں نے اعلان جس پریس کانفرنس میں کیا تھا کہ جی جمعے کو ہم نکل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بیک چینلز جو کوششیں ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں. کیا اتنا پریشر بن سکے گا؟ فرض کریں، اوکے 2-3 سینیریوز پر ہم بات کر سکتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں بیچ میں کنٹینرز رکاوٹ یہ والا کوئی سین نہیں ہے، کیونکہ پنجاب سے آ رہے ہیں اور پنجاب کس کے ہاتھ میں ہے؟ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے. کے پی سے بھی جو آ رہے ہیں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا، تو اس دفعہ کا سین نہیں ہوگا. اگر یہ پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد اور لاکھوں لوگ اسلام آباد میں 20,000-30,000 بھی جتنے بھی، کیا حکومت بیک ڈاؤن کر جائے گی؟ اسپیشلی آج کی پریس کانفرنس کے بعد، بیکاز یہ تو ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہی مل گیا نا ایک طرح سے انڈائریکٹلی گورنمنٹ کو. ایک بہت ہی کلیئر میسج جا رہا ہے دونوں طرف سے، کیونکہ اب ون پیج پہ جو لوگ ہیں کہ الیکشن اگلے سال ہی ہوں گے. آپ نے بہت بھی اگر پریشر دے دیا تو چند مہینے آپ اس کو پہلے کر سکتے ہیں. کل پرسوں احسن اقبال صاحب کی میں بات سن رہا تھا، انہوں نے کہا جو پریکٹیکل چیزیں ہیں الیکشن کمیشن کے کرنے کی، اس میں بھی ہمیں ٹائم چاہیے.
دیکھیں بھائی جان سیدھی سیدھی بات ہے 2 اور 2 4 والا معاملہ ہے. اگر الیکشن ارلی ہیں تو زیادہ سے زیادہ اپریل مئی تک ہو سکتے ہیں. اپریل مئی میں اگر نہیں ہوئے تو پھر ستمبر تک بھول جائیں, اس لیے کہ مانسون جو ہے. تو یہ کیا 1 سال تک بیٹھے رہیں گے اسلام آباد؟ نہیں دیکھیں ان کا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے, آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہے نا, وہ اگر ان کو نہیں ملتا تو پھر الیکشن اکتوبر میں ہو, وہ تو ہو بھی نہیں سکتا یار. نہیں دیکھو اچھا اب یہاں یہ ہے نا گھوم پھر کے سارا مسئلہ تو اسی کا ہے, ایلیفنٹ ان دا روم کی بات. کیونکہ دیکھیے جب بھی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اور لوگ کمپیئر کرتے ہیں نا کہ باقیوں کے ساتھ کیا کیا گیا اور خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مطلب کیسز وغیرہ یو نو آل آف دس. کیونکہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں اگر کسی اور نے میرا خیال ہے کہ 10% بھی کی ہوتی تو شاید وہ اندر ہوتے, پتہ نہیں کہاں ہوتے, یا پتہ نہیں کہاں ہوتے. ایک ہمیشہ یہ تھیوری رہی ہے کہ نہیں جی اصل میں اندر سے نا کوئی چھوٹ بھی دی جا رہی ہے یا ابھی بھی تھوڑا سا ہلکا لیا جا رہا ہے کہ انسٹیٹیوشن بھی شاید ون پیج پر اس معاملے میں. لیکن آج کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ یہ خبر بھی پرانی ہو گئی ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دیکھیں ہماری سیاست میں عمران خان صاحب کے لیے بہت گنجائش ہے, ان کا ایک رول ہے بالکل, کیونکہ ہمارے جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمیشہ آپشنز رکھتے ہیں. آج کل بڑی یاری ہے آصف صاحب کے ساتھ, میاں صاحب کے ساتھ, لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ یہ کسی بھی مرحلے پہ آ کے یہ یوں ہو سکتا ہے, تو پھر آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے. سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ کی یاری جو ہے ہمیشہ ورکنگ ریلیشن شپ ہے نا, تو آپ اپنے بورڈز نہیں جلانا چاہتے. اس لیے عمران خان کو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈھیل ہے, کورٹ سے ریلیف مل جاتی ہے, یہ ہو جاتا ہے, تو وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا بہت بڑا رول ہے. اور ٹھیک ہے پبلک پاپولیرٹی بھی ہے, بائی الیکشن بھی آپ جیت رہے ہیں, یو کی ناٹ ڈسکارڈ ہم. روز ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ عمران خان صاحب ہی ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, چینلز کا, ملک کا, سیاست کا, ہر چیز کا, تو ان کو آپ اگنور تو نہیں کر سکتے نا. لیکن دا اونلی تھنگ از کہ ان کو اگر اس بات پہ کسی طرح سے ریئلائزیشن ہو جاتی ہے, اگر ان کا لیٹس سے کہ یہ دھرنا کامیاب نہیں ہوتا, کہ آپ اس بات پہ اگری کر لیں کہ جی الیکشن ہوں گے, اپنے ٹائم پہ ہوں گے, آپ تیاری کریں, آپ جائیں اس میں, وہ فیئر الیکشن ہوں گے. نہیں تو پھر یہ بتاؤ اگر وہ اس پہ اگری کر جاتے ہیں تو اگلے 1 سال تک وہ کون سے فالسے بیچیں گے؟ یہی تو مسئلہ, وہ نکال لیں گے, وہ اس میں ماہر ہیں, کوئی نہ کوئی تھیوری نکال ہی لیں گے. پتہ ہے میں تھوڑی سی درمیان کی بات کرنے والا ہوں. میرا خیال ہے کہ کچھ ایسے ہی ہے نا کہ دیکھیں خان صاحب کو بتایا کہ یار یہ ایک ٹی وی ڈرامہ ہے, ہاں آپ کا یہ کردار ہے, آپ نے یہ کردار پہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو مجھے اسکرپٹ ہی قبول نہیں. ایک بندے نے اسکرپٹ ہی پھاڑ دیا, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, مجھے اسکرپٹ ہی قبول نہیں ہے, مجھے اسکرپٹ ہی قبول نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باجوہ صاحب خیر سے ریٹائر کر جائیں, ٹھیک ہے, جو نئے صاحب آئیں گے کم از کم 6 مہینے ان کو لگیں گے چیزیں کنٹرول میں کرنے کے, پھر ایکویشن دوبارہ چینج ہو سکتی ہے. تو امید پہ دنیا قائم ہے. ہمارے باقی یہ جو سیاستدان ہیں ان سے آپ دیکھیں نا, یہ انہوں نے کتنی کوئی جلاوطنی, کوئی جیل بھگتے, چیزیں چینج ہو جاتی ہیں چند سالوں میں. اور اس سے میں ڈس ایگری نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بات سچ ہے. ہاں اچھا ڈس ایگری کر بھی لیں گے تو پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور سیاستدان ہو یا عوام ہو, امید کے علاوہ کوئی آپشن بھی تو نہیں ہے. اور باقی جو سب کچھ ہے کتنی نا امیدی کی بات ہے کہ امید کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں بچا. خدا حافظ.